غالباً ویٹر نے چابی لی اور چلا گیا۔ سلبریٹ کی یہ حرکت بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس کے عزائم کیا تھے مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ بہرحال اس کے برانڈی چڑھانے کی آواز مجھے آتی رہی اور میں مطمئن ہو کر پڑا رہا۔ میں سلبریٹ پر نیم و آنکھوں سے نظر نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ اس وقت میرا چہرہ ڈانپ دیا گیا تھا۔ تقریباً 7-8 منٹ بعد مجھے ٹیلی فون ڈائل کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہیلو مسٹر پیٹرسن، سلبریٹ کی آواز آئی اور میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بھئی یہ تمہارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ایک بہت بڑا انکشاف۔ ایک نوجوان مسٹر ہلمز کے پاس پہنچ کر کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ میں اس وقت نیو یارک ہی سے بول رہا ہوں۔ رائل ہوٹل سے ہلمز نے مجھے اس نوجوان کے ساتھ نیو یارک بھیجا تھا تاکہ میں اسے کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کے بارے میں بتا سکوں۔ وہ اس وقت میرے سامنے بے ہوش پڑا ہے۔ جی ہاں، کوئی غیر ملکی لگتا ہے، غالباً انڈین ہے۔ نہیں، نام کا مجھے کچھ علم نہیں۔ اس کمبخت نے کوڈ ورڈز بڑی کامیابی سے استعمال کیے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں سے ٹپکا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ کوئی بہت بڑی سازش تیار ہو رہی ہے، خاموشی سے اور زیر زمین۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ چلے آئیں، کاؤنٹر پر آپ میرے کمرے کی چابی 33 ان پروگریس کہہ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ آئیں تو ہو سکتا ہے ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس سے قبل کہ اس کی بنک جیمز تک پہنچ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ بات جیمز تک پہنچ گئی آپ کی پوزیشن کیا ہوگی۔ ہاں، کہا نا کہ شکل و صورت سے انڈین لگتا ہے۔ 18-19 سال کا صحت مند نوجوان ہے۔ پیٹ پر زخم کا نشان؟ ارے بھائی تم چلے آؤ نا، میں اس کو چھونا نہیں چاہتا۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلبریٹ نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پیٹرسن کو پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ اس کے بعد مجھے ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی نہ ملنا تھا۔ پیٹرسن کو دیکھ کر میری جو حالت ہونا تھی وہ تو ہونا ہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر پیٹرسن پر کیا گزرے گی؟ جو میں سوچ رہا تھا میرے اندر ایک طوفان تلاطم بپا ہونے لگا تھا، اور پھر میں اپنے چہرے پر پڑے ہوئے کپڑے کو جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سلبریٹ کے ہاتھ سے برانڈی کا گلاس گر پڑا اور وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ تو گویا تم کافی عرصے سے ہوش میں ہو، وہ مجھے گورتا ہو بولا، اور اس نے ایک خاص انداز میں تپائی کو ٹانگ چلا کر نیچے گرا دیا۔ سلبریٹ ایک صحت مند اور جوان آدمی تھا۔ CIA نے اس کو نہ جانے کیا گر سکھا رکھے تھے۔ بہرحال اب اسے ٹکرا جانا ناگزیر تھا، خواہ اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پا لیا۔ اس سے قبل کہ میں تمہیں اگلے جہاں سدھار دوں، کاؤنٹر پر ٹیلی فون کر کے اس کمرے کو کھلوا دو، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، سلبریٹ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اوہ خوب، غالباً تم جانتے نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، اور غالباً تم بھی اپنے مخاطب کو نہیں جانتے، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ میرے تیور بانپتے ہوئے اپنے پاؤں پر اچھلا اور صوفے پر چڑھ گیا۔ اس کے صوفے پر چڑھنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ سلبریٹ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ ضرور مجھے کور کر لیتا۔ وہ صوفے پر کھڑا ہو کر مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ تم نے جو غلطی کر لی ہے وہ قابل معافی ہے۔ مزید کوئی حرکت کر کے ہلمز کی ناراضگی مول نہ لو، میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہلمز میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ دیکھو بات مت بڑھاؤ، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، فون کر کے چابی منگوا لو، آرام سے صوفے پر بیٹھ جاؤ، ورنہ مجھے تم کو دوبارہ بے ہوش کرنا پڑے گا۔ گویا تم دروازہ کھلوانا نہیں چاہتے، میں نے فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ مجھے اس کی پہلے ہی توقع تھی اور میں اس کے لیے تیار بھی تھا۔ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ میرے ایک طرف ہٹنے سے یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ بری طرح فرش پر گرے گا، لیکن وہ گرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا، اور اس بات کی توقع کسی بہت ہی پھرتیلے آدمی سے کی جا سکتی تھی، اور یہیں سے میں مار کھا گیا۔ پل بھر کے لیے غافل ہوا اور دوسرے لمحے میری آنکھوں کے آگے نیلی پیلی چنگاریاں سی اڑ گئیں۔ اس نے میری گردن پکڑ کر مجھے میز پر دے مارا۔ اس نے اسی پر بس نہیں کی، میرے گرتے ہی اس نے میری پسلی پر ایک زوردار گھونسا مارا اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ میں میز پر گر کر جولنے لگا۔ وہ اپنے پاؤں پر اچھلا اور دونوں پاؤں اٹھا کر میری رانوں پر دے مارے، جس سے میں زمین بوس ہو گیا۔ سانس میرے سینے میں اٹکنے لگا۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے زوردار مکہ مارا۔ اس کا ارادہ مجھے ٹھوکر مارنے کا تھا، لیکن میں نے اس کی ٹانگ کو ہوا ہی میں پکڑ لیا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ پشت کے بل گر پڑا۔ اس کا سر زور سے فرش پر پڑا اور وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ادھر ادھر ہلانے لگا۔ اس کے منہ سے کراہیں لیتے ہوئے سلبرٹ کو دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے کروٹیں لی اور پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بدستور دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑا ہوا تھا۔ میں اور کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اپنی ٹانگ چلائی جو اس کی ٹھوڑی کے نچلے حصے پر پڑی، اور بالکل پہلے کی طرح اس کا سر ایک دھماکے کے ساتھ فرش پر گر پڑا، اور اب کی بار وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔
پیٹرسن کسی بھی لمحے آ کر دروازہ کھول سکتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پیٹرسن کا سامنا کرتا۔ میں نے ٹیلی فون کر کے چابی منگوانے کے بارے میں سوچا، لیکن اس میں دو قباحتیں تھیں۔ اول یہ کہ مجھے اس کمرے کا نمبر معلوم نہ تھا، اور دوم یہ کہ اگر میں کوڈ نمبر استعمال کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ یہ لوگ ہوشیار ہو جاتے، کیونکہ یہ لوگ مجھے بے ہوش دیکھ چکے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ لوگ سلبرٹ کو پہلے سے جانتے ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ میں اس کا شکار ہوں۔ میں سلبرٹ کی آواز کی نقل اتار کر ان کو چابی لانے کے لیے کہہ سکتا تھا، لیکن سلبرٹ کی ہدایات ان کے لیے بہت واضح تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ہدایات بدل جانے کی صورت میں مشکوک ہو جاتے، اور میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جو مجھے پھنسانے کا باعث بنتی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد میں نے یکایک لاہے عمل اپنے ذہن میں لایا اور میز کے اوپر پڑے ہوئے غلاف سے اپنے چہرے پر ایک نقاب سا چڑھا لیا۔ میری صرف تھوڑی تھوڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب کھڑا ہوا پیٹرسن کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے پہنے ہوئے کپڑے پیٹرسن کے دیکھے بالے ہیں۔ بے شک میری شکل چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ میرے کپڑوں سے اور میرے قد کاٹ سے مجھے پہچان سکتا ہے۔ خنکی کے باوجود میں پسینے سے تر ہو گیا۔ میرے پاس اگرچہ وقت بہت کم تھا، تاہم میں نے انتہائی سرعت سے اپنے کپڑے اتار کر اس کے کپڑے پہن لیے۔ دھکیل کر میں نے اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میں نے دوبارہ نقاب پہنا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد کی ہول سے چابی گھومنے کی آواز آئی اور میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر پیٹرسن کمرے کے اندر داخل ہوا اور ادھر میں نے اسے گردن سے پکڑ کر کمرے کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ پیٹرسن ایک باری اور گٹھے ہوئے جسم کا آدمی تھا، لیکن ادھیڑ عمر تھا۔ وہ لڑکھڑایا ضرور لیکن گرا نہیں۔ اس نے سنبھلتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریوالور نکال لیا۔ پیٹرسن کی آنکھوں میں بے پناہ سخاوت ابھر آئی تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے کہ مجھے موت کا کامل یقین ہو گیا، اس لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا، اس سے قبل کہ ریوالور کا رخ میری طرف ہوتا۔ پیٹرسن کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں نے پیٹرسن کی آنکھوں میں شدید الجھن کے آثار دیکھے۔ غالباً پہلی بار اسے نقاب پوش مرد سے پالا پڑا تھا، یا پھر وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی اور سلبرٹ کی باہمی گفتگو سے میں اس امر کا اندازہ لگا چکا تھا کہ پیٹرسن کو شک پڑ گیا ہے کہ سلبرٹ کا شکار توقیر ہو سکتا ہے۔ تبھی اس نے پیٹ کے زخم کے نشان کے بارے میں پوچھا تھا، اور اب وہ غالباً اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کہیں میں توقیر تو نہیں ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں پیٹرسن کو کسی فیصلے تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار پیٹرسن کو گردن سے ناپ لیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا نقاب چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے ایک گول دائرے میں گھمایا اور پھر ٹانگ اڑا کر نیچے گرا دیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، چاروں شانے چت گرا۔ پیٹرسن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پیٹرسن میرا محسن ہی نہیں بلکہ وہ جیرالی کا باپ بھی تھا، اور اس بات کے قوی امکانات تھے کہ وہ مستقبل میں سسر ثابت ہوتا۔ ایسے میں اگر بے نقاب ہو جاتا تو پیٹرسن پر کیا گزرتی، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاروں شانے چت پڑے پیٹرسن پر جھکا اور اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا اور ایک زوردار ہاتھ اس کی کن پٹی پر دے مارا۔ ایسے کرتے ہوئے میں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتا۔ میں اس عمل میں تاخیر کر کے پیٹرسن کو بہت زیادہ دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ میری کسی حرکت سے میری شناخت کر لیتا۔ میں اپنے اور پیٹرسن کے ساتھ کم از کم مدت میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ پیٹرسن میرے ہاتھ کی ایک ہی ضرب سے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور کمرے سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگا۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو ایک دم مجھے سلبرٹ کا خیال آیا۔ سلبرٹ میری موت کا فرشتہ ثابت ہو سکتا تھا۔ پیٹرسن اسے میری فوٹو دکھا کر اپنا شک دور کر سکتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری شخصیت کا کوئی نیا پہلو پیٹرسن کے سامنے آئے۔ سوچ بچار کے بعد میں نے پیٹرسن کا ریوالور اٹھایا، اسے چیک کیا۔ اس کا چیمبر فل اور اس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے ریوالور کا آدھا چیمبر سلبرٹ پر خالی کر دیا۔ میں ریوالور کو پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا۔ اس طرح پیٹرسن سریحن قاتل گردان لیا جاتا۔ میں نے اس ریوالور کو بیلٹ میں اٹھا اور کمرے سے نکل آیا۔ اگرچہ مجھے یہاں تک چہرہ چھپا کے لایا گیا تھا، تاہم اس بات کے امکان تھے کہ میں پہچان لیا جاتا، لیکن میرے پاس وقت بھی کم تھا۔ میں جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ میں سیڑھیاں اترا اور ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ نیچے اس وقت گہما گہمی تھی جو میرے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ ہوٹل کے باہر سلبرٹ کی کار ہنوز کھڑی تھی، بلکہ ایک طرف پیٹرسن کی کار بھی پارک تھی۔ میں نے عجلت میں ایک ٹیکسی کو روکا اور گھر پہنچ گیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر گر گیا اور آنکھیں موند کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ چند لمحے سستانے کے بعد میں گرم پانی سے نہایا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں اونگ ہی رہا تھا کہ پیٹرسن آدم کا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ مجھے علم تھا کہ پیٹرسن مجھے اپنے کمرے میں ضرور بلائے گا، اس لیے اب نیند میری آنکھوں سے اتر چکی تھی اور میں پیٹرسن کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار میں 10 منٹ بیت گئے اور میرے ذہن کے حساس پردوں پر کوئی چیز سرسرانے لگی۔ میری چھٹی حص کسی ناخوشگوار واقعے کی نشاندہی کرنے لگی۔ پیٹرسن کی خاموشی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس بات کے کافی امکانات تھے کہ پیٹرسن مجھے پہچان چکا ہو
اور اب مجھ سے نمٹنے کے لیے کوئی چال چلنے لگا ہو۔ اتنا عرصہ پیٹرسن کے ساتھ رہنے کے بعد میں یہ جان چکا تھا کہ پیٹرسن کی چالوں کے آگے میری حیثیت طفل مکتب سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنی شناخت کا ہر نشان مٹا دیا تھا اور پیٹرسن کا ریوالور بھی ضائع کر دیا تھا۔ جو ہی انٹرکام بڑبڑایا میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ریسیور اٹھانے خود ہی اس کے کمرے کو چل دوں۔ میں نے دیکھا کہ پیٹرسن کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور موڈ بالکل آف تھا۔ پیٹرسن نے سر اٹھا کر چور نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں اس وقت نہا دھو کر نکھرا ہوا تھا اور اس وقت میرے ناتواں کندھوں پر معصومیت کا بھاری بوجھ تھا۔ میں اس وقت بالکل انجان الو کی طرح بن گیا تھا اور حقیقی معنوں میں اس کا برخوردار معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے پیٹرسن کے چہرے کو دیکھا اور خیریت دریافت کی۔ جواب میں پیٹرسن ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا اور چند لمحے خاموشی کے بعد بولا، میں نے یہی معلوم کرنا تھا کہ تم اپنے کمرے میں موجود ہو یا نہیں۔ تم جا کر آرام کرو، میں کہیں کام جا رہا ہوں، تم گھر ہی میں رہنا، ہو سکتا ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، لیکن تم جا کر آرام کرو، اس نے بیزاری سے کہا اور میں نے کمرے سے نکل جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ پیٹرسن کی حالت دیکھ کر میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں اس مسئلے کا کوئی متبادل حل بھی نکال سکتا تھا۔ پیٹرسن پر ہاتھ اٹھانا کوئی آخری حربہ تو نہ تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں سوچنے لگا کہ پیٹرسن اس وقت کہاں گیا ہوگا، کیا اسے بلایا گیا ہے یا خود ہی کہیں گیا ہے۔ میں بیڈ پر لیٹ کر دوبارہ اونگنے لگا اور پھر نہ جانے کب سویا۔ تھکا ماندہ تو تھا ہی اور پھر گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے طبیعت بہت ہلکی ہو گئی تھی اور میں خوب سویا۔ کسی نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ صبح 10:30 بجے مجھے جاگ آئی۔ نہانے سے پیشتر میں پیٹرسن کے کمرے میں جھانکا۔ وہ کرسی پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں واپس مڑنے لگا تو اس نے مجھے بلایا اور ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ ناشتے کے بعد میں پیٹرسن کے پاس گیا۔ اب کی بار وہ تفکرات میں گرا ہوا تھا اور اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی تھی۔ توقیر ایک بڑی ناقابل یقین بات وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کوئی لڑکا CIA کے ڈائریکٹر جنرل ہلمز سے اس کے دفتر واشنگٹن میں ملا تھا اور اس نے اسے کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کا پتہ پوچھا تھا۔ ہلمز نے CIA میں موجود کامن انٹرسٹ کے ایک قابل اعتماد آدمی سلبرٹ کو لڑکے کے ساتھ نیو یارک روانہ کیا کہ وہ اسے کامن انٹرسٹ کی لیبارٹری کی نشاندہی کر دے۔ سلبرٹ نے تنظیم سے وفاداری کرتے ہوئے اس لڑکے کو بے ہوش کر دیا اور رائل ہوٹل کے ایک کمرے میں مجھے فون پر پوری صورتحال بتائی۔ میں پہنچا لیکن اتنی دیر میں صورتحال الٹ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف سلبرٹ کو بے ہوش کر دیا بلکہ میرے کمرے میں پہنچتے ہی مجھ پر بھی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ لڑکا سلبرٹ کو قتل کر کے جا چکا تھا۔ وہ تو سلبرٹ کو قتل کر کے چلا گیا، لیکن میرے لیے ایک بار پھر پریشانیوں کے دروازے کھل گئے۔ پہلی پریشان کن بات میرے لیے یہ تھی کہ آخر وہ کون لڑکا تھا، اسے کن لوگوں نے ہلمز کے پاس بھیجا تھا، وہ کس طرح ہلمز تک جا پہنچا اور پھر ہلمز کیوں اس کو معززانہ طریقے سے سلبرٹ کے ساتھ نیو یارک روانہ کیا۔ امریکہ اس وقت میرے ہی سرکل میں ہے۔ مجھے یوں لگا ہے جیسے کوئی اندیکھی دیوار چاروں طرف سے تنظیم کو حصار میں لیے ہوئے ہے اور اس دیوار کا حلقہ لمحہ بلمحہ تنگ ہو رہا ہے۔ سلبرٹ کے قتل نے پوری تنظیم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ بات طے ہے اور اس کے بہت سے گواہ بھی ہیں کہ میں سلبرٹ کے کمرے میں گیا تھا۔ اب تنظیم 2 زاویوں سے سلبرٹ کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ میری بیان کردہ کہانی سچی ہے اور سلبرٹ کا قاتل کوئی اجنبی ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوشش CIA کے حوالے سے ہے کیونکہ جو شخص ہلمز تک پہنچ سکتا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام سرکل ایگزیکیوٹیوز مسٹر چانٹپو کے ماتحت ہیں، جو اکیلا ہی چیف کا جواب دہ ہے۔ تمہارا کیس بھی منظوری کے لیے مسٹر چانٹپو کے توسط سے چیف تک پہنچا تھا۔ سلبرٹ کا قتل تنظیم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ واحد شخص تھا جو ہلمز کے ارد گرد رہتا تھا اور جس نے بڑی کارآمد باتیں تنظیم کے حوالے کی تھی، بلکہ وہ ہلمز کے دفتر میں موجود کامن انٹرسٹ کے متعلق فائلیں بھی غائب کر دیتا تھا۔ اس کے قتل نے تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے اور تنظیم اپنی اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے والے ہاتھوں کو ہر حال میں تلاش کر لینا چاہتی ہے۔ اس کے لیے زیر زمین سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہمارا چیف بھی ہلمز تک پہنچ کر اس لڑکے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ سلبرٹ کی شخصیت بذات خود CIA کے لیے بھی معمولی نہ تھی، اس لیے CIA میں بھی وسیع پیمانے پر اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور میری آخری معلومات کے مطابق ہلمز نے بھی اس لڑکے کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کر کے اس کی تلاش کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تنظیم کا دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ سلبرٹ کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ زاویہ قائم کرنے میں تنظیم کو 3 باتیں ایسی ملی ہیں جن کا توڑ میرے پاس نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے اور سلبرٹ کے تعلقات آپس میں کشیدہ تھے۔ وہ ہمیشہ میرے انتظامی امور میں کیڑے نکالتا تھا
اور چونکہ اس کے چانڈیوں سے بھی اچھے تعلقات تھے اس لیے وہ گاہے بگاہے میری شکایتیں بھی چانڈیوں سے لگا دیا کرتا تھا۔ آخری بار جب ہماری آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو غصے کی شدت سے میں نے اسے برے نتائج کی دھمکی دی تھی۔ یہ صرف غصے کا اثر تھا، وگرنہ میرے دل میں کوئی بات نہ تھی۔ سلبرٹ نے کسی گہری سازش کو محسوس کر کے چانڈیوں یا کسی اور سے براہ راست بات کرنے کی بجائے مجھے سے تبادلہ خیال کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ میں بہرحال اس سرکل کا ایگزیکیوٹیو تھا۔ لیکن تنظیم سلبرٹ کے قتل کو میری اسی دھمکی کی عملی شکل قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کمبخت قاتل نے صرف سلبرٹ ہی کو قتل کیا اور مجھے بھگتنے کے لیے زندہ چھوڑ گیا۔ تنظیم کے پاس یہ سوال ہے کہ اس نے مجھے کیوں قتل نہ کیا، اور یہ سوال ایسا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سلبرٹ کو تنظیم کی طرف سے مجھے اسپیشل فراہم کیے گئے ریوالور سے قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ سلبرٹ کے بدن سے اسی ریوالور کی گولیاں نکلی ہیں جو خصوصی طور پر تنظیم نے مجھے فراہم کر رکھا تھا۔ ریوالور جائے وقوع سے غائب ہے۔ میں اب ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ چھٹکارے کا کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر سلبرٹ کے قتل کے الزام سے بچ بھی نکلتا ہوں تو بھی مجھے بہت دڑکا لگا رہتا ہے کہ پوری تنظیم اور بطور خاص میں خصوصی طور پر ایک نادیدہ حصار میں جکڑا جا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ میری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اپنے سرکل پر میری نگاہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہلمز تک پہنچنے والا لڑکا خاموش نہ بیٹھے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ میں نے چانڈیوں سے مشورہ کر کے لیبارٹری کے ارد گرد حفاظتی اقدامات مزید مضبوط کر دیے اور فی الحال لیبارٹری تک آمد و رفت بھی معطل کر دی ہے۔ میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں پوری صورتحال جان جاؤ، اور کل کو اگر مجھے تمہاری کسی معاملے میں مدد کی ضرورت پڑے تو تم اس کے لیے تیار ہو۔ ہیرالڈ کا قتل اور ثبوت شواہد کی بازیابی ایسی باتیں ہیں کہ جس نے میرے دل میں حوصلہ پیدا کر دیا ہے کہ میرے بازو ابھی کمزور نہیں پڑے۔ پیٹرسن کی لمبی چوڑی تقریر سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ پیٹرسن کا میرے اوپر شک دور ہو چکا ہے۔ یہ بات میرے لیے خوشگوار تھی، لیکن CIA اور کامن انٹرسٹ دونوں کی طرف سے مجھے تلاش کرنے کی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں ولیم کولمبی سے سن چکا تھا کہ CIA اسی طرح کسی خاص آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ اس پوری تقریر کے دوران میں حقیقی تحیر سے اپنی نظریں پیٹرسن کے چہرے پر گاڑے رہا۔ آپ نے بڑی حیرت انگیز بات بتائی ہے۔ کیا آپ نے رائل ہوٹل کے کمرے میں موجود اس لڑکے کی شکل دیکھی تھی؟ وہ ایک نقاب پوش تھا اور اس نے کمرے ہی سے کوئی کپڑا لے کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا تھا، اور اس نے کپڑے وہی پہن رکھے تھے جو سلبرٹ کی لاش سے برآمد ہوئے۔ پہلے میں نے یہی خیال کیا تھا کہ سلبرٹ نے مجھ پر حملہ کیا ہے، لیکن جب حملہ ور نے مجھے نیچے گرایا تو میں نے صوفے کے نیچے پڑے ہوئے سلبرٹ کے برہنہ بدن کو دیکھ لیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے حملہ ور نے بطور خاص اپنے آپ کو مجھ سے چھپایا ہو۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ مجھے اپنی کوئی شناختی علامت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر میں قاتل کے متعلق سلبرٹ کی فراہم کردہ معلومات کو نظر انداز کر دوں تو مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ سلبرٹ کا قاتل کس عمر کا ہے، ملکی ہے یا غیر ملکی۔ سلبرٹ نے کیا معلومات فراہم کی ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ لڑکا 18-19 سال کا ہے، شکل سے انڈین لگتا ہے، یعنی غیر ملکی ہے۔ پیٹرسن نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی چیز سرسرانے لگی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔